کے انوار کو آہا کب پاؤں گا یا شہے کربلا۔ چاچو ہیں میرے، انہوں نے ترغیب دی تھی کہ کراچی میں سب جا رہے ہیں تو آپ بھی تشریف لائیں۔ پروگرام تو کہیں گھومنے جانے کا تھا، ان کی محنت سے ادھر آیا ہوں۔ یہ ساری امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ہی بدولت ہے۔ عشق مصطفیٰ، اہل بیت اطہار کی محبت اور صحابہ کرام کا ادب ہم تمام مسلمانوں کے دلوں میں ہے۔ مدنی مذاکرے سنتے ہیں تو الحمدللہ ہمارے دینی نالج میں اضافہ ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کا جذبہ ملتا ہے۔ امیر اہل سنت کے ذریعے ماشاءاللہ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جام یہاں پینے کو نصیب ہوتے ہیں، صحابہ و اہل بیت علیہم رضوان کی محبت کے جام یہاں ملتے ہیں۔ کئی دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے جو ذہن میں سوالات ہوتے ہیں، مدنی مذاکرے میں بیٹھتے ہیں، وہی سوالات امیر اہل سنت کے جوابات مل جاتے ہیں، اور بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا۔ امیر اہل سنت کی زیارت ہوئی ہے اور بہت اچھا لگا انہیں سامنے آنکھوں کے سامنے دیکھ کے اسلامی مہینوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، وہ ایک کافی جو ہے اس کا نالج ملا۔ ہمارے کو داڑھی بھی نہیں تھی تو الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے ماحول میں داڑھی بھی رکھی، نماز کے شرائط، فرائض، واجبات، مکروہات، مستحبات یہ ہمارے کو قدر معلوم تھے، یہ الحمدللہ عز و جل ہمارے کو دعوت اسلامی نے سمجھائے۔ پیر صاحب سے ایک اسلامی بھائی نے سوال کیا تھا گھر کہاں بنائیں، تو مجھے بھی سن کے بہت خوشی ہوئی۔ گھر وہاں بنانا چاہیے جہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مسجد سے آنی چاہیے۔ بے نمازی تھے بابا جی کی دعاؤں کے ساتھ ہم نمازی ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ ایسی مسجد یہاں پہ آپ کے بچوں کو بھی یہ ڈوز ملتی رہے، یہ فیڈ کرتے رہیں کہ صلاۃ السلام اور یا رسول اللہ کی صدائیں ان کی گٹی میں شامل ہو جائیں۔ باپا نے اپنی مثال دی کہ میرے بزرگوں نے میرا گھر وہاں قریب بنایا تو آج الحمدللہ ہم یہاں پہ ہیں۔ الحمدللہ ابھی سے کمپین جاری ہو گئی، امیر اہل سنت نے جو ترغیب دلائی ہے، اپنا ذیلی حلقہ فی مسجد جو ہے 112 اسلامی بھائیوں کا سفر کروانے کا ذہن رکھتے ہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو سفر ہوگا انشاءاللہ۔ تحصیل میاں چنو میں انشاءاللہ 12 فیضان قرآن مساجد بنانے کی نیت کرتا ہوں۔ میں تو سب کو کہوں گا کہ ضرور آئیں، بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا، انشاءاللہ آپ کی زندگی ادھر آگے چینج ہوگی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رکھا، یہ ماشاءاللہ ہم نے سیکھا ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ سید زادوں نے فیضان مدینہ کا افتتاح کیا اور آج ماشاءاللہ ان کی برکتیں ہر خاص و عام جو ہے وہ حاصل کر رہا ہے۔ الحمدللہ ہم نے یہ سیکھا کہ جو نابالغ ہے اس کو بھی نیکی کا ثواب ملتا ہے جو نیکی کرتا ہے۔ مدنی مذاکرے میں یہ سیکھا کہ امیر اہل سنت نے فرمایا کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوں سیدھا پاؤں داخل کریں اور پھر یہ دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ خصوصی مدنی مذاکرے میں یہ سیکھا تھا کہ امیر اہل سنت جو ہے نا وہ مدنی قافلوں سے بہت پیار کرتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ نیت بنی ہے کہ انشاءاللہ یہ جامعۃ المدینہ کے یہ سال مکمل ہوتے ہیں، انشاءاللہ 12 ماہ کا سفر کریں۔ جی میں نے یہ سیکھا الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں کہ علم کو لکھ کر قید کریں۔ تو 2 پوائنٹس آپ کو بتاتا ہوں کہ امیر اہل سنت نے یہ سمجھایا کہ بچوں کو الحمدللہ کہنا سکھایا جائے، اور اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ یہ ہے نابالغ بچوں کو بھی سخاوت کی عادت کیسے ڈالی جائے، کہ یعنی کہ جو بڑے صدقہ کرتے ہیں نابالغ بچوں کے ہاتھوں سے جو ہے وہ صدقہ جو ہے وہ پیش کیا جائے یا آگے فارورڈ کیا جائے، اسے نابالغ بچوں میں بھی سخاوت کی عادت آئے گی۔ میں نے آ کے فیضان مدینہ میں یہ نیت کی ہے کہ انشاءاللہ 1 ماہ کا مدنی قافلہ کروں گا امیر اہل سنت کی۔